آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہم دعوت کلام دے رہے ہیں طاہر فراز صاحب۔ خواتین و حضرات، آپ سے بس ایک درخواست ہے کہ اب ہمارے مشاعرے کا یہ اختتامی مرحلہ ہے، آپ سب اپنی نشستوں پر تشریف فرما رہیں، کچھ دیر کا مشاعرہ باقی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ آخر تک یہاں موجود رہیں گے۔ جی طاہر فراز صاحب۔ السلام علیکم۔ گوشتنی کی مشاعرہ بہت خوبصورت ہوا اور اپنے کلام کے اعتبار سے اور نظامت کے اعتبار سے اور صدارت کے اعتبار سے ہم کل ملا کے اس طرح کی محافل اب بہت کمیاب ہے، جہاں دو کہتے ہیں جی دکھتا ہے کہ دو ملکوں کے، کیونکہ ہم تو سمجھتے نہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم جو لٹریری لوگ ہیں، جو سکتا ہے سیاست میں یہ دوریاں ہوں، لیکن جو ہماری ادبی جو فضا ہے نا وہ سب ایک سی ہے۔ ہمارا آدمی کہیں بھی رہے وہ ہمارا کہنا ہے اور ہم اس کی کہنا ہے۔ جس طرح آپ ہمارے ہیں ہم بھی آپ کے۔ آپ نے یہاں پر خوبصورت ماحول بنایا ہوا ہے اور ایک اردو کو اور اردو کے مشاعرے کی تہذیب کو زندہ رکھا ہے۔ واقعی یہ حیرت کی اور خوشی کی بات ہے۔ اچھا، کبھی سمیلن اور مشاعرہ ایک ساتھ رکھا، نواز صاحب نے کہا کہ اچھی، لیکن میں آپ سے عرض کروں حقیقت یہ ہے کہ کبھی سمیلن اور مشاعرہ ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتے، نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے دوسری طرف اور دوسری طرف سے پھر پہلی طرف ذہنی طور پر کتنی دیر تک منتقل ہوتے رہیں گے یا ٹرانسفر کرتے رہیں گے یا چھلانگیں لگاتے رہیں گے۔ لیکن آج کے اس مشاعرے یا کبھی سمیلن میں یہ دو لوگوں نے شرکت کی، ان کو سننے میں ہمیں بھی لطف آیا، آپ کو بھی آیا۔ اگر اس طرح کے کوی اور شاعر ہمارے کبھی سمیلن اور مشاعرے میں ایک ساتھ آتے ہیں تو واقعی ہمیں نہ کوئی قباحت ہوگی نہ کوئی ملال ہوگا، بلکہ خوشی کا احساس ہوگا۔ تو آج کا سلیکشن بھی آپ قاسم خورشید صاحب یہاں پٹنہ سے تشریف لائے۔ ہاں، اور امبرین کو پہلے سے بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتے ہیں کہنے لگا ہے، جانتا ہوں کہنا چاہتے ہیں۔ کہہ دیتے ہو تم بھی تو دنیا ہے، تو دنیا ہے تماشا کر رہی ہے، تو دنیا ہے تماشا کر رہی ہے، ادھر جانا ادھر کیا کر رہی ہے۔ تو دنیا ہے تماشا کر رہی ہے، ادھر جانا ادھر کیا کر رہی ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کا ذکر کیا ہمارے جیمنی صاحب نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب محصور ہو گئے تھے اور ہماری جو دنیا کی آبادی کا جو پورا ایک پہیا ہے وہ جام ہو گیا تھا اور اپنے اپنے گھروں میں کہتے، تو اس میں بہت سے لوگوں کو، مجھ جیسے لوگوں کو محاسبہ بھی کرنے کا موقع ملا اور اپنے بارے میں بھی سوچنے کا یا دوسروں کے کرب کے بارے میں بھی سوچنے کے مواقع فراہم ہوئے۔ یہ بھی سچ ہے، نگیٹو سے پازیٹیو کی طرف آنا یا نگیٹو کو پازیٹیو بنا کے محسوس کرنا اور کرانا، یہ بھی ایک شاعر کی ذمہ داری ہونا چاہیے اور ہے۔ میں ایک کیفیت اپنی بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا دوسرا پہلو آتا ہے۔ تو دنیا ہے تماشا کر رہی ہے، ادھر جانا ادھر کیا کر رہی ہے۔ یہ کیفیت میری آپ کی، یہ تنہائی بھی میری خاموشی میں، یہ تنہائی بھی میری خاموشی میں اضافہ بے تحاشا کر رہی ہے۔ یہ تنہائی بھی میری خاموشی میں اضافہ بے تحاشا کر رہی ہے۔ کوئی دھیمی کرے رفتار اس کی، کوئی دھیمی کرے رفتار اس کی،
یہ گردش مجھ کو بوڑھا کر رہی ہے، کوئی دھیمی کرے رفتار اس کی، یہ گردش مجھ کو بوڑھا کر رہی ہے. یہ لڑکی نام ہے جس کا محبت، یہ لڑکی نام ہے جس کا محبت، یہ اب دنیا سے پردہ کر رہی ہے. یہ لڑکی نام ہے جس کا محبت، یہ اب دنیا سے پردہ کر رہی ہے. اب میں نے وہ نیگیٹو سے پازیٹو، میں ایک اشارہ اور جو میں نے محسوس کیا، دیکھا اور سنا کہ جو منظر ہم نے زخمی کر دیے تھے، جو منظر ہم نے زخمی کر دیے تھے، یہ قدرت ان کو اچھا کر رہی ہے. جو منظر ہم نے زخمی کر دیے تھے، یہ قدرت ان کو اچھا کر رہی ہے. اب کے برس ہونٹوں سے میرے تشنا لبی بھی ختم ہوئی. پہلی بار غزل پڑھی جا رہی ہے، میرے دوست بھی شریک ہیں، آپ حضرات. اب کے برس ہونٹوں سے میرے تشنا لبی بھی ختم ہوئی، تجھ سے ملنے کی اے دریا مجبوری بھی ختم ہوئی. اب کے برس ہونٹوں سے میرے تشنا لبی بھی ختم ہوئی، تجھ سے ملنے کی اے دریا مجبوری بھی ختم ہوئی. کیسا پیار کہاں کی الفت، عشق کی بات تو جانے دو. کیسا پیار کہاں کی الفت، عشق کی بات تو جانے دو. میرے لیے اب اس کے دل سے ہمدردی بھی ختم ہوئی. کیسا پیار کہاں کی الفت، عشق کی بات تو جانے دو. میرے لیے اب اس کے دل سے ہمدردی بھی ختم ہوئی. شجر ہجر ہے تازہ تازہ، شجر ہجر ہے تازہ تازہ آنکھوں کی برساتوں سے. شجر ہجر ہے تازہ تازہ آنکھوں کی برساتوں سے. برگ وصل کی کیا پوچھو، اس کی نمی بھی ختم ہوئی. برگ وصل کی کیا پوچھو، اس کی نمی بھی ختم ہوئی. شاید زندہ رہنے کے آداب ہیں پیاس اور دربدری. شاید زندہ رہنے کے آداب ہیں پیاس اور دربدری. میں نے جب ایسے سوچا تو مایوسی بھی ختم ہوئی. شاید زندہ رہنے کے آداب ہیں پیاس اور دربدری. شاید زندہ رہنے کے آداب ہیں پیاس اور دربدری. میں نے جب ایسے سوچا تو مایوسی بھی ختم ہوئی. سامنے اب دیکھیے مختلف موضوعات آتے ہیں غزل میں، تو یہ تو حقیقت ہے. سامنے والی کوٹھی میں اب کام ہے بس آرائش کا. سامنے والی کوٹھی میں اب کام ہے بس آرائش کا. کل تک جو ملتی تھی ہمیں وہ مزدوری بھی ختم. سامنے والی کوٹھی میں اب کام ہے بس آرائش کا. کل تک جو ملتی تھی ہمیں وہ مزدوری بھی ختم. ایک شعر یہ بھی ہے کہ جیل سے واپس آ کر اس نے پانچوں وقت نماز پڑھی. جیل سے واپس آ کر اس نے پانچوں وقت نماز پڑھی. منہ بھی بند ہوئے سب کے اور بدنامی بھی ختم ہوئی. جیل سے واپس آ کر اس نے پانچوں وقت نماز پڑھی. منہ بھی بند ہوئے سب کے اور بدنامی بھی ختم. ایک غزل کے شعر ہے جی میں پیش کیا بھائی. بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت. ایک بار جان آ جائے گی. بہت خوبصورت ہے. وہ اتنا آپ کو یاد ہو گیا ہے کہ میں بھولتا جا رہا ہوں. جی بہتر. تھوڑا سا اس کی آواز اگر تھوڑی اوپر کر دیجیے نا مائک کو. مناسب مائک اوپر کر نظر نہ آؤں تو ڈھونڈے
اچک کے مجھے نظر نہ آؤں تو ڈھونڈے اچک اچک کے مجھے ہو سامنا تو وہ دیکھیں جھجک جھجک کے مجھے. یہ ترنم پرانا ہے، بہت پرانے زمانے میں لوگ پڑھتے تھے ایسے. میں نے کوشش کی تو میں نے سوچا پڑھ تو سکتا ہوں مگر پڑھنا نہیں چاہیے، مناسب نہیں. وہ انہی لوگوں کی آواز اور انہی لوگوں کا انداز تھا، وہ مناسب تھا. تو مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو 3-4 شعر کی چھوٹی سی غزل ہے جو میں آپ کو سنانا ترنم سے. کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا. ذرا سا مائک اور کر دیں میرے مطلب کا تو مزہ آئے گا. کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا. کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا. کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا. میر جیسا کوئی شیر ہو جائے گا. میر جیسا کوئی شیر ہو جائے گا. کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا. ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم. ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم. دونوں مل جائے تو شعر ہو جائے. دونوں مل جائے تو ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم. ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم. دونوں مل جائے تو شعر ہو جائے گا. گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر، گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر. گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر. گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر. گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے. سفر ختم ہو جائے گا. گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر. گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے گا. وہ تبسم جو رخصت کرے گا تجھے. ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. یہ غزل میں کہہ رہا تھا میرے ذہن میں
چل رہی تھی اور انہی دنوں میری بیٹی کی رخصتی کی تاریخ قریب آ رہی. عجیب سی بات. تو وہ جذبہ اور وہ خیالات اور وہ احساسات کب غزل میں داخل ہو گئے اور شعر کی شکل اختیار کر گئے. لیکن شعر ہو گیا تو میں سوچتا ہوں کہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے. میں تو اپنے آپ کو اس پیمانے پہ رکھ کے اگر تولتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس کے پاس اللہ نے اسے بیٹی دی ہے تو وہ بیٹی کے باپ کے ہونے کی حیثیت سے جو حضرات یہاں تشریف فرمایا وہ میرے شعر میں خاص طور سے شریک ہو سکتے ہیں. وہ تبسم جو رخصت کرے گا تجھے، وہ تبسم جو رخصت کرے گا تجھے، میری پلکوں میں موتی پلو جائے گا، میری پلکوں میں موتی پرو جائے گا، میر جیسا کوئی شیر ہو جائے گا.